بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ وعلیکم السلام بردر، اس سلسلے میں انفارمیشن اگر آپ کچھ چاہیے ہو نا تو یہ آپ ان احباب سے رابطہ کریں جن کے آئی بی چیف سے تعلقات ہیں، جن کے ڈیفرنٹ سپیریئر ایجنسیز میں بڑے گہرے تعلقات ہیں اور انتہائی جو پاورفل اور انتہائی سورسفل لوگ ہیں۔ میرے ساتھ تو وہ شخص ان کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، میں کیا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں؟ یس، آپ کی یہ بات اس میں وزن ہے کہ اگر وہ کراچی میں اتنے عرصے سے ہے اور ہو سکتا ہے اسی مذاق میں پتہ یہ چلے کہ وہ وہاں کسی لانچ پہ بیٹھے اور کسی بھی قریبی ملک میں پہنچا ہو، یہ ممکنات میں سے ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ جب ایک شخص کے اوپر اتنا ہیوی پریشر ہو تو پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی اس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ اس شخص نے بارہا اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ رائے صاحب اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں جیل میں رہوں، اور لاسٹ ٹائم جب وہ ہاسپٹلائز ہوئے تھے اور بھابھی چونکہ بہت اس دن اپسیٹ تھی تو ان کے منہ سے بھی یہ نکلا کہ بھائی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یا یہ جیل میں ہوں یا پھر ہم ملک ہی چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو دس از پاکستان، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی ممکن ہے۔ باقی انہوں نے 15 تاریخ کو کورٹ جانا ہے یا نہیں جانا، میں اس والے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے پاس بہرحال جو انفارمیشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس 15 کو بھی کورٹ میں اپیئر ہوں، اور اگر وہ اپیئر نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ نوٹسز سرو ہوئے ہیں، اور اگر وہ اپیئر نہ ہوئے تو پھر وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ اور اگر ایک شخص کو یہ پتا ہو کہ میں اپیئر نہ ہوا تو میرے وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر بھی اپیئر نہ ہو تو پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ملک میں ہی نہ ہو۔ تو بہرحال 15 کا ویٹ کریں، پھر اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایگزیکٹ اینڈ ایکوریٹ اگر کسی کو کوئی لوکیشن چاہیے، کوئی انفارمیشن چاہیے ہے تو ان احباب سے رابطہ کریں جن کے آئی بی چیف صاحب سے تعلقات ہیں اور جو بہت ہی پاورفل ترین جو حلقہ ہے، جنہوں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی میرے بھائی، میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں، دیکھیں اللہ معافی دے، کوئی میرے اور صاحب بھائی کے کوئی سنگین اختلافات نہیں ہیں، نہ اس شخص کی عادت ہے نہ میری عادت ہے۔ ہمارا ایک عزت احترام کا رشتہ تھا، ہے، اور انشاءاللہ وہ رہے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ہر بات پہ جو ہے نا وہ انسان کی کیمسٹری ملے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بڑے شاکنگ ہوتے ہیں، چونکا دیتے ہیں، بندے کو پریشان کر دیتے ہیں، وہاں پہ ڈاؤٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں، اور جہاں پہ ڈاؤٹس کریٹ ہوں تو پھر دوستی کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ان ڈاؤٹس کو کلیئر کر لیا جائے۔ اب بجائے اس کے کہ ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے بندہ رابطے میں ہی نہ رہے تو پھر اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ میرا چونکہ دیکھیں، میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو بی فار یو فیملی ہے، یہ جو لاکھوں خاندان ہیں، میں انہیں کسی بھی سٹیج پہ اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ بڑی ایک سمپل سی بات ہے، میں اپنے اس عہد پہ، میں اپنے اس وعدے پہ آج بھی قائم ہوں۔ یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں کہ صاحب بھائی سے اگر میرا یہ رشتہ بنا یا یہ تعلق بنا تو وہ کس بنیاد پہ بنا؟ ان لاکھوں لوگوں کی بنیاد پہ نا۔ صاحب بھائی نے ہی کہا تھا نا کہ یار یہ لاکھوں خاندان ہیں، ان کو نہیں رلنا چاہیے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ obviously شاید اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، مجھے کوئی اور بھی کام ہوتے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ
میں میرا جو پارٹ 3 ہے وہ میں شیئر کروں گا، اور اس کے اندر میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کروں گا. میں صرف وہ باتیں کروں گا کہ جن کو میں ثابت کر سکوں. میرا خیال ہے میرے مزاج کو اب تمام احباب سمجھتے ہوں کہ میں جس چیز کے بارے میں مجھے انفارمیشن نہ ہو، میں نے کبھی ہوائی فائرنگ نہیں کی ہے، ٹلے نہیں مارتا ہوں. ہاں، جو چیز مجھے پتا ہوتی ہے، کنفرم ہوتی ہے، میں اس پہ پھر کھل کے بات کرتا ہوں. اور آج میں کھل کے بات کروں گا کہ واٹ از دا بیک گراؤنڈ، میں کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، بہت سارے احباب ایسے ہیں نا کہ ان کا اس ٹائم خون کھولتا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم سے وہ جمپ لیتے ہیں کہ یہ زرینہ خان کا نام کیوں لے رہا ہے، یہ احمر وریاض کا نام کیوں لے رہا ہے، یہ توصیف عامر کا نام کیوں لے رہا ہے، اس کو صرف سیف الرحمان نیازی کا نام لینا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو ذرا ڈیفرنٹ ہے کہ جب ریفرنس میں تمام لوگ ہیں اور اس کے پیچھے ایک ویلڈ اینڈ سالڈ بیک گراؤنڈ ہے تو پھر ممکن ہے. دیکھیں، میرا جو شک ہے، میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، میرا شک جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ صاحب بھائی ہوں، چاہے وہ ان کی پہلی فیملی ہو، تو چاہے وہ توصیف عامر ہو، یہ سارے اس وقت ایک پیج پہ ہیں. کسی کی ہینڈلنگ جو ہے وہ ان کی فرسٹ فیملی کر رہی ہے، کسی کی ہینڈلنگ جو ہے وہ توصیف عامر صاحب کر رہے ہیں، اور کسی کی ہینڈلنگ جو ہے وہ صاحب بھائی کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ان لاکھوں خاندانوں کا کہیں پہ نقصان نہ ہو. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس شخص نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. لیکن اگر یہ باقی لوگوں پہ ہاتھ نہ ڈالا گیا، ان کو پتلی گلی سے نکال دیا گیا، تو ممکن ہے کہ وہ شخص اس پوزیشن میں ہی نہ رہے. میرے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ممکن ہے اس پوزیشن میں ہی نہ رہے کہ کیس جیتنے کے باوجود بھی وہ ہارا ہوا ہو اور وہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ نہ کر سکے. ریزن کہ اربوں روپے ایسا ہے کہ جن کا کہیں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جو کہ ان لوگوں کے پاس ہے. یا تو یہ ہو کہ بھئی یس دیٹ از سیف اینڈ سیکیور. جب تک مجھے یہ تھا کہ یس دیٹ از سیف اینڈ سیکیور، تو میں نے کبھی بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کی. اب مجھے سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ دیٹ از ناٹ سیف اینڈ سیکیور، اور اس کے ریزن بھی کیا ہے؟ اس کے ریزن بھی صاحب بھائی ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو وہ آج کی جو میری ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ وہ ود سالڈ ایویڈنسز ود لاجک ہوں گی. فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دوں گا، فیصلہ آپ کر لیں یا وہ تمام احباب کر لیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں، جو عدالت کے اندر جا رہے ہیں، جو نیب سے لے کے سپریم کورٹ تک جا رہے ہیں. کیا ان کی ان تمام چیزوں پہ نظر ہے یا ون وے ٹریفک ہی صرف چل رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں باقیوں کو چھوڑ دیں، وہ اپنی پاؤں پہ خود نہ کلاڑی مار بیٹھے اور بعد میں پھر وہ ان کو راجہ ریاض یاد بہت آئے گا. تو میں چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں آج انشاءاللہ. میری جو ویڈیو ہوگی وہ کم از کم ان لاکھوں خاندانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوں گی. اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید میری اس ویڈیو کے بعد شاید ہو سکتا ہے صاحب بھائی بھی اس کا کوئی رسپانس دینا پسند کریں، ہو سکتا ہے وہ خود جواب دیں، کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی جواب آئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میری ایک عادت کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، فرام دا ڈے 1 ٹل ناؤ میری کوئی سنگل ویڈیو کوئی شخص یہ بتا دے کہ میں نے اپلوڈ کی ہو اور میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا ہو. ریزن کہ میں اگر بات کرتا ہوں تو پھر میں کسی ایویڈنس کی بنیاد پہ کرتا ہوں، میں ٹلے نہیں مارا کرتا. تو لہٰذا ویٹ کر لیں میری آج کی ویڈیو کا، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو سارا کچھ اندازہ ہو جائے گا. تھوڑا سا صرف صبر کر لیں آج کا دن. تھینک یو ویری مچ.